بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سمپلیفائنگ فریکشن. اب سمپلیفائنگ فریکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمپلیفائنگ فریکشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک فریکشن بناتا ہوں اس کے ٹوٹل کتنے حصے ہیں؟ 4. ڈینومینیٹر میں لکھیں گے اور اس کے 2 حصے کلر کر دوں تو یہ فریکشن بن جائے گا 2/4 یا 2/4. لیکن اگر آپ غور کرو تو یہ جو 2/4 ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس پورے اسکوائر کا آدھا ہے. 4 میں سے 2 کلر ہے تو یہ آدھا ہے، تو اس کو میں آدھا بھی لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فریکشن ہے نا 1/2، یہ اس 2/4 کی سمپلیفائڈ فارم ہے. اب اس کو میتھمیٹیکلی ہم کیسے بولتے ہیں؟ ہم اس کو ایسے بولتے ہیں کہ کوئی بھی اگر فریکشن ہے اور اس فریکشن میں کوئی دونوں جو نیومریٹر اور ڈینومینیٹر ہے ان میں کوئی کامن فیکٹر ہے. کامن فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں نمبر کو کوئی ایسا نمبر ہے جو ان دونوں نمبر کو ڈیوائڈ کرتا ہو، یا یہ دونوں نمبر جو ہیں وہ کسی ایک نمبر کے ٹیبل میں آتے ہیں. ذرا سوچیں جی، تو یہ دونوں نمبر کیا 2 کے ٹیبل میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں نمبر جو ہیں وہ 2 سے ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں. تو آپ ان کو ڈیوائڈ کر دیں. 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا؟ 1 آئے گا. اور 4 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آئے گا؟ 2 آئے گا. تو یہ ہو گیا سمپلیفائڈ. اب مزید 1 اور 2 کسی ایک نمبر کے ٹیبل میں نہیں آتے علاوہ 1 کے. بھائی 1 کے ٹیبل میں تو ہر نمبر آ رہا ہے، 1 کے علاوہ کوئی اور اس میں کامن فیکٹر نہ ہو. اور کامن فیکٹر کا مطلب ہے کہ ایسا فیکٹر، ایسا نمبر جو دونوں نمبر کو ڈیوائڈ کر سکتا ہو. اب اس کی جو ہے نا ڈیوائڈ کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں. اگر آپ کو وہ اگر پتہ ہو، اگر آپ یہ جان سکیں کہ کون سا نمبر کس نمبر سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا جو ہے سمپلیفائی کرنا. اس کے لیے آپ یہ کچھ ٹپس یاد رکھیں. یہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو ٹپس دیتا رہوں گا آگے لیکچرز میں، لیکن کچھ ٹپس ہیں وہ ابھی آپ یاد رکھیں. آپ یہ دیکھیں وہ کون سے نمبر ہیں جو کہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں 2 سے، تاکہ آپ ان نمبرز کو دیکھو تو آپ فوراً پہچان جاؤ کہ بھائی یہ تو 2 سے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. جتنے ایون نمبرز ہیں، آل ایون نمبرز، جتنے ایون نمبرز ہیں وہ 2 سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ایون نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے آخر میں یا جن کا آخری ڈیجٹ کیا ہوگا؟ 0 2 4 6 8. ٹھیک ہے، یہ آپ یوں کہیں جو جتنے ایون نمبرز ہوتے ہیں وہ 2 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا نمبر ہو، اگر آخری ڈیجٹ 0 2 4 6 یا 8 میں سے کوئی نمبر ہے تو وہ نمبر 2 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نمبر ہیں جو 3 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک بڑا زبردست ٹیسٹ ہے. جو بھی نمبر ہو، اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا وہ 3 سے ڈیوائڈ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس نمبر کے ڈیجٹس کا سم کر لیں. اس کے نمبر کے ڈیجٹس کو جمع کر لیں، اس کو ہم کہتے ہیں سم آف ڈیجٹس. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک نمبر ہے 126 126. اگر مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ 3 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے یا نہیں، دیکھیں یہ 2 سے تو ڈیوائڈ ہوتا ہے، لیکن اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 3 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے یا نہیں، تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں یہ کروں گا کہ ان ڈیجٹس کو جمع کر لوں گا. 1 + 2 + 6. کیا جواب آئے گا؟ 9. اب جو جواب آئے، دیکھیں کیا یہ جواب 3 کے ٹیبل میں آتا ہے؟ اگر یہ جواب 3 کے ٹیبل میں آتا ہے تو یہ جو نمبر ہے یہ بھی 3 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھ لیں. 126، اس کو اگر میں 3 سے ڈیوائڈ کروں تو 3 4 12. کچھ نہیں بچا، یہ 6 ہم کاپی کریں گے. 3 2 6. دیکھیں یہ کمپلیٹلی ڈیوائڈ ہو گیا، ریمائنڈر 0 آ گیا، یعنی آخر میں 0 بچا، کچھ بھی نہیں بچا، اور یہ اس کا آنسر آ گیا. تو جو بھی نمبر اس کا اگر سم آف ڈیجٹس جو ہے وہ 3 کا ملٹیپل ہو تو وہ نمبر 3 سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اب اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے نمبر ہیں جو 4 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈویزیبل بائی 4، اس کا بہت آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ یہ ہے، 2 طریقے ہیں اس کے، 2 ٹیسٹ ہیں.
دو طریقے سے آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس نمبر کو ہاف کر دیں, اور اگر اس نمبر کا ہاف کوئی ایون نمبر آ رہا ہے تو وہ 4 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس نمبر ہے 60. اب 60 کا ہاف کیجئے. 60 کا ہاف ہوتا ہے 30. کیا 30 ایون نمبر ہے؟ ہاں ایون نمبر ہے. تو یہ جو 60 ہے یہ کس سے ڈیوائڈ ہو جائے گا؟ یہ 4 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر بڑا ہے تو آپ اس کے آخری 2 ڈیجٹس دیکھیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس نمبر ہے 132. اب 132 میں آخری 2 ڈیجٹ کیا ہے؟ 32. اس کو ہاف کر لیں. 32 کا ہاف کیا ہوتا ہے؟ 16. یہ ایون نمبر ہے تو 132 بھی جو ہے وہ 4 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب دیکھیں وہ کون سے نمبر ہیں جو 5 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. 5 سے کون سے نمبر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں؟ جن کا لاسٹ ڈیجٹ کیا ہو؟ 0 ہو یا اور 5, یعنی کہ 0 ہو یا 5 ہو, وہ نمبر 5 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ڈیویزیبل بائی 10 بھی کیا کر لیں, وہ آسان ہے. ڈیویزیبل بائی 10 کون سے ہوں گے بھائی؟ ڈیویزیبل بائی 10 وہ نمبر ہوں گے جن کا لاسٹ ڈیجٹ وہ 0 ہوتا ہے, وہ 10 سے ڈیوائڈ ہو جائیں گے. اب ایک اور نمبر دیکھ لیں, ڈیویزیبل بائی 6. یہ بہت آسان ہے کیونکہ یہ آپ کر چکے ہیں. کیسے کر چکے ہیں؟ آپ نے ڈیویزیبل بائی 2 کیا, آپ نے ڈیویزیبل بائی 3 سیکھ لیا. اب آپ کسی نمبر پہ یہ دونوں ٹیسٹ اپلائی کر دیں. ہم مثال کے طور پہ یہ نمبر لے لیتے ہیں 126. کیا یہ 2 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ یس, یہ ڈیویزیبل بائی 2 ہے کیونکہ یہ ایون نمبر ہے, آخری ڈیجٹ اس کا ایون ہے. کیا یہ 3 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اس لیے کہ ابھی ہم نے 126 کو دیکھو 3 پہ اپلائی کیا تھا, اس پہ 3 کا ٹیسٹ اپلائی کیا تھا, تو اس کا سم آف ڈیجٹ جو ہے وہ ملٹیپل آف 3 بنتا ہے. اس کا مطلب یہ 3 سے بھی ڈیوائڈ ہوگا. تو اگر وہ کوئی بھی نمبر 2 سے بھی ڈیوائڈ ہو اور 3 سے بھی ڈیوائڈ ہو, یعنی دونوں سے ڈیوائڈ ہو رہا ہو, تو وہ نمبر جو ہے وہ 6 سے بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا, یعنی وہ 6 سے بھی ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اتنے سارے نمبرز کی ڈیویزیبلٹی سیکھ لی کہ بھائی کوئی بھی نمبر ہے ان کو ہم اتنے نمبر سے آسانی سے بہت زیادہ کیلکولیشن کیے بغیر پہچان سکتے ہیں کہ بھائی یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نمبر کو سمپلیفائی اب کیسے کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ فریکشن ان دیئر سمپلیسٹ فارم. 10, 15, 25/15, 36, 48. یہ سارے سوال ہیں. پہلا سوال لیتے ہیں. یہ ہے 10/15. اب مجھے یہ دیکھنا ہے, اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ سب سے شروع سے ڈیجٹ 2 سے شروع کریں. کیا یہ دونوں 2 سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ فوراً آپ کو پتہ چلے گا بھائی 10 تو 2 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے, لیکن 15 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کا لاسٹ ڈیجٹ 5 ہے. لہٰذا آپ ذرا جلدی کوئکلی سوچیں, دونوں 3 سے بھی نہیں ہو رہے کیونکہ 15 3 سے ڈیوائڈ ہو رہا ہے, لیکن 10 3 سے ڈیوائڈ نہیں ہو رہا. یہ دونوں 5 سے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ان دونوں ڈیجٹ کو 5 سے ڈیوائڈ کر دیں, یعنی 10 کو بھی 5 سے ڈیوائڈ کر دیجئے اور 15 کو بھی 5 سے ڈیوائڈ کر دیجئے. 10 کو 5 سے ڈیوائڈ کرو, کیا آئے گا؟ 5 کا ٹیبل پڑھو. 5 1 = 5, 5 2 = 10, یعنی 2 ٹائمز آئے گا. 10 میں 2 5 جاتے ہیں, اور پھر 15 کے ٹیبل میں جو ہے وہ 5 کے ٹیبل میں 15 کتنی دفعہ آتا ہے؟ ٹیبل پڑھو. 5 3 = 15. تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا جواب 2/3. کیا 2 اور 3 دونوں کسی اور نمبر کے ٹیبل میں آتے ہیں 1 کے علاوہ؟ نہیں آتے. تو یہ اس کا سمپلیسٹ فارم ہے. دوسرا طریقہ اس کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کینسلیشن کریں. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ دونوں کس ٹیبل میں جاتے ہیں. بھائی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا دونوں 5 کے ٹیبل میں جاتے ہیں. اب آپ دونوں نمبر کو 5 سے ڈیوائڈ کریں گے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 5 کا ٹیبل پڑھیں. 5 1 = 5, 5 2 = 10, یعنی 2 ٹائمز 10 آیا. اس 10 کو کاٹیں اور یہاں پر لکھ دیں 2. اسی طرح 5 کا ٹیبل پڑھیں. 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15. تو اس کو کاٹیں اور یہاں لکھ دیں 3. یہ آپ کا آنسر ہو گیا. اب ہم یہی میتھڈ اپلائی کریں گے کیونکہ یہ
क्विक भी है और शॉर्ट भी है। 25/15 कौन से टेबल से कैंसिल होंगे? बिल्कुल, दोनों 5 से डिवाइड होंगे। अब आप क्या करें, 5 का टेबल पढ़ें तो 5 5 25, तो इस 25 को काटें, यहाँ लिख दें 5, और 5 3 15, तो इस 15 को काटें और यहाँ लिख दें 3। तो ये क्या आंसर हो गया आपका? 5/3। और 5/3 कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ताकि बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। 128/190। अब ये बताएं कि सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं? जी हाँ, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि इसके आखिर में 8 आ रहा है, इसके आखिर में 0 आ रहा है। अच्छा, अब ये भी चेक कर लें क्या ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। 1 + 2 + 8 ये आता है 11। तो 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, लिहाजा 128 11 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। 128 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 1 + 9 + 0, अब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये 10 आ रहा है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से तो नहीं होते, 2 से डिवाइड होते हैं दोनों। अब इसको 4 से भी चेक कर लें। 128 का हाफ कीजिए। इसका तरीका ये है, 100 का हाफ क्या होता है? 50, और 28 का हाफ क्या होता है? 14। 50 और 14 को जमा कीजिए, 14 को जमा कीजिए, ये बनता है 64। तो 64 इवन है, बिल्कुल। तो इसका मतलब 128 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 190 को करके देखें, 100 का हाफ होता है 50, 90 का हाफ होता है 45, इनको जमा करें तो बनता है 95, और 95 इवन नहीं है, लिहाजा ये दोनों नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारे पास 2 तो है ना, तो अब हम इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से कैसे डिवाइड करेंगे। अब ये 2 से डिवाइड होता है ना, तो अब आप क्या करेंगे, 2 का टेबल अब 128 तक कैसे पढ़ें? तो आप क्या करें कि पहला डिजिट देखें, पहला डिजिट 1 है, ये छोटा है 2 से, तो पहले 2 डिजिट देखें, यानी 12 देखें। अब आपको सिर्फ 12 नज़र आना चाहिए। अब 2 का टेबल पढ़ें 12 तक, 2 1 = 2, यानी 2 6 = 12, तो आप इसको काटें और यहाँ लिख दें 6। अब 2 6 और 12, तो 12 2 6 = 12 बराबर आ गया, लिहाजा 12 में से कुछ भी नहीं बचा है। तो अब आप सिर्फ 8 को देखें, कितने टाइम्स आता है 8? 4 टाइम्स। इस 8 को काटें और यहाँ लिख दें 4, यानी 2 4 = 8। इसी तरह अब 19, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि आखिर में 0 आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, लेकिन 1 चूंकि 2 से छोटा है, लिहाजा हम 2 डिजिट्स देखेंगे, 1 और 9, यानी 19। अब 2 का टेबल पढ़ें यहाँ तक कि आपके पास 19 से कम नियरेस्ट नंबर आ जाए। तो 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 2 10 = 20। जब हम 2 9 से करते हैं तो इससे छोटा होता है, 2 10 से करते हैं तो इससे बड़ा हो जाता है, तो 2 9 से करेंगे, इसको काटेंगे, 2 9 = 18, तो यह 9 लिखेंगे, यहाँ हम 9 लिखेंगे और इसमें से 18 हटा देंगे। अब 19 में से 18 चले गए तो क्या बचा? 1 हम इसको हम बोरो कर देंगे, 1 इसको दे देंगे। अब ये 1 10 है, ये 1 0 10 बनता है, तो अब 2 5 और 10, 2 5 = 10 हो गया। तो ये क्या जवाब आया? 64/95। अब ये चेक कर लें क्या 64 और 95 किसी और टेबल में जाते हैं? नहीं जाते। तो ये आपका आंसर हो गया। चलें जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी 2 फ्रैक्शन का मुवाजना करना, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। अब कंपेयरिंग फ्रैक्शन के लिए एक बात ध्यान में रखें, कंपेयरिंग फ्रैक्शन वो एक बड़ा केक लेके आते हैं और उसके जो है वो आप 37 पीसेस करते हैं और उसके अंदर जो है वो आप 23 बांट देते हैं। दूसरा कहता है भाई मैं एक केक लेके आया और उसके मैंने जो है वो 54 पीसेस किए और उसके अंदर से मैंने 37 बांट दिए। अब इन 2 फ्रैक्शन में किसने ज़्यादा या किसने कम हिस्से बांटे? दूसरे अल्फाज में मैं मैथमेटिकली क्या कहूँगा कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये
کچھ فریکشن میں تو جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں 1/2 اور 3/4، دو میں سے ایک حصہ یعنی آدھا، اور یہ ہے 3/4، 3 پاؤ. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ 3/4 جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ہی ہوتا ہے. آپ نے ایک ڈائیگرام بنائی، یہ واضح نظر آ جائے گا کہ بھائی 3/4 بڑا ہے. لیکن اگر ایسا کیس نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں، اس کا سمپل اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈینومینیٹرز کو ایکول کر لیں. ڈینومینیٹرز ایک جیسے ہوں تو آپ کے لیے کمپیئر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے اسی کیس میں اگر میں ڈینومینیٹر سیم کر لوں تو اور آسان ہو جائے گا. 1/2 جو ہے وہ پچھلی مثال میں ہم نے دیکھا تھا یہ 2/4 بھی ہے، اور 3/4 ہی ہے. ڈینومینیٹر سیم ہو گئے، دونوں 4 ہو گئے. اب 2 بڑا ہے یا 3 بڑا ہے؟ 3 بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3/4 بڑا فریکشن ہے. یہ اسٹریٹجی ہم یوز کریں گے اگلی ایگزامپلس میں. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ ہمیں بتانا ہے کون سا جو ہے وہ فریکشن بڑا ہے، کون سا فریکشن چھوٹا ہے، اور ہم نے سمبل یوز کرنا ہے لیس دین یا گریٹر دین کا. اب یہ جو سمبل ہے نا لیس دین یا گریٹر دین کا، اس کو آسانی سے یوں سمجھیں کہ یہ بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے کہ ایک مگرمچھ ہوتا ہے، لالچی مگرمچھ. یہ مگرمچھ کے دانت ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں اس کو زیادہ مچھلیاں نظر آتی ہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ لپک جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب جدھر زیادہ نظر آتی ہے ادھر وہ منہ کھول کے بھاگتا ہے. تو اس سمبل کو اس طرح یاد کریں، جس طرف اس کا منہ کھلا ہوا ہے یہ زیادہ کی طرف نشان کرتا ہے کہ اس طرف زیادہ اماؤنٹ ہے، اور جس طرف اس کا منہ بند ہے، یہ کونا ہے، اس کا مطلب اس طرف جو ہے وہ کم اماؤنٹ ہے. تو اس سمبل کا ہم استعمال اس طرح کریں گے. پہلی اگزامپل 1/4 اور 3/4 میں کون سا نمبر بڑا ہے، کون سا فریکشن بڑا ہے؟ اب دیکھو ڈینومینیٹر سیم ہے تو بہت آسان ہے. جب ڈینومینیٹر سیم ہو تو نیومریٹر دیکھ لو، کون سا نیومریٹر بڑا ہے؟ 3، تو یہ فریکشن بڑا ہے. اس طرف ہم یہ سمبل بنا دیں گے جدھر منہ کھلا ہوا ہے. دوسرا سوال 2/5 اور 2/7، یہ بھی آسان ہے سمجھنا کہ 5 میں سے 2 حصے تو کون سے حصے بڑے بنیں گے، اور 7 میں سے 2 حصے کون سے حصے بڑے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک بار بنائیں، یہ 7 حصے ہیں، اور آپ ایک اور بار بنائیں اسی کے برابر اور اس کے 5 حصے کریں برابر، کوشش کریں گے برابر ہو. اب آپ 7 میں سے 2 حصے کلر کر دیں اور یہاں 5 میں سے 2 حصے کلر کر دیں. کون سا زیادہ ہے؟ 2/7 بڑا ہے یا 2/5 بڑا ہے؟ 2/5 بڑا ہے، تو یہ منہ ادھر کھلے گا. دوسرا طریقہ اسی سوال کو سولو کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کے ڈینومینیٹرز کو سیم کر لیں. سیم کیسے کریں گے کہ 5 اور 7 کا LCM معلوم کریں. 5 اور 7 ایک طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس طریقے سے کامن فیکٹر بنا کے 5 اور 7 یہ دونوں کسی ایک نمبر کے ٹیبل میں آتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا 5 1 5 7 ایسے لکھیں گے، 5 7 35. LCM آپ کے پاس آ گیا 35، یعنی ان دونوں نمبر کے ٹیبل میں 35 ایسا نمبر ہے جو سب سے پہلے آتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ ان دونوں ڈینومینیٹرز کو 35 بنائیں گے. اب 5 کو میں نے 35 بنانا ہے تو 7 سے ملٹیپلائی کروں گا. ایکویلنٹ فریکشن یاد آیا تو 2 کو بھی 7 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. 7 کو 35 بنانا ہے تو اس کو 5 سے ملٹیپلائی کروں گا. اور ایکویلنٹ فریکشن کیا کہتا ہے کہ آپ نے نیومریٹر کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے. اب یہ فریکشن کیا بن گیا؟ یہ بن گیا 2 7 14 اپون 35، اور یہ بن گیا 10 اپون 35. اب دیکھیں کون سا بڑا ہے فریکشن؟ 14 اپون 35 بڑا ہے، تو یہ فریکشن بڑا ہوگا. اور اسی طرح ہم اس کو کیا کہیں گے کہ 2/5 اور 2/7 میں 2/5 بڑا ہے.